الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے مابین ایک بہت بڑی غلط فہمی مروج ہے، مشہور ہے، معروف ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم فروعی اختلافات کا نشانہ بن گئے اور فرقوں میں بٹ گئے. فرقوں کے اندر بھی اتنی تقسیم در تقسیم ہو گئی کہ یوں لگتا ہے کہ ہر 10 شخص کا ایک اپنا فرقہ اور ایک اپنا مسلک ہے، ایک اپنی اس کی ایک پہچان ہے. اس سب کی وجہ وہی بنیادی مسٹیک ہے، وہی بنیادی غلط فہمی ہے، اور جس کو بد نصیبی سے منسوب بھی کیا گیا، شکار بھی کیا گیا، تو اس انداز سے کہ تاکہ لوگ سنتے ہی مرغوب ہو جائیں اور فوراً ماننے پہ مجبور ہو جائیں، کہ اس خود ساختہ چیز کو بھی ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ جی فلاں امام صاحب نے یوں کہا، اس لیے یوں کیا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے. مطلب کہ اتباع اور اطاعت کے مقابلے میں تقلید کو لے آئے. اور میرے بھائی، جب قرآن و حدیث میں ساری اصطلاحیں اتباع والی، اطاعت والی موجود تھیں، تو وہاں نئے سرے سے ایک نئی اصطلاح تقلید لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا اطاعت کا لفظ کوئی اچھا نہیں تھا، موزوں نہیں تھا؟ اتباع کا لفظ کوئی جچتا نہیں تھا؟
اور پھر اس کی جو ڈیفینیشن بیان ہوئی اس نے تو اور معاملات خراب کر دیے۔ اب دیکھیں اتباع اور اطاعت، اس کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، چونکہ یہ ایک لفظ ہے اور اپنے پیچھے ایک بڑی تشریح اور وضاحت رکھتا ہے، لیکن آسان الفاظ میں اطاعت اور اتباع کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لینے کے بعد، آپ کا عمل دیکھ لینے کے بعد، من وعن بغیر کسی حیل و حجت کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا، یہ اتباع اور اطاعت ہے۔ اور کتنی مناسب تشریح اور وضاحت تھی۔ اور یہی لفظ جب نکالا گیا تقلید کا، تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو یہ مستعمل نہیں تھا، چونکہ وہاں اطاعت اور اتباع کا لفظ تھا، تو انہوں نے پھر اس کو ائمہ کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا ائمہ کے ساتھ، کہ جی آپ کے مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں، بس آپ کو ائمہ میں سے کسی ایک نہ ایک امام کی تقلید بھی کرنی پڑے گی۔ یہ اپنی طرف سے مفروضہ بنایا گیا، اپنی طرف سے یہ مفروضہ گھڑا گیا اور پھر اس کو لانچ کر دیا گیا مسلم سوسائٹی میں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے نقصانات یہ ہوئے، آج تک میں نے یہ جو باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ فرقے در فرقے، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ اس میں یہ تھا کہ کسی بھی ایک امام کو آپ جناب وہ حیثیت اور وہ مقام دیں کہ اس کی بات بھی آپ بغیر کسی دلیل کے من وعن تسلیم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایتھینٹسٹی تو صرف میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی بات کی تردید کا کسی میں جرأت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو رد کیا جا سکے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تردید کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں جرأت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو امتی ہیں، امتی میں سے کسی کی بات کو بھی لیا بھی جا سکتا ہے، تردید بھی کی جا سکتی ہے۔ امتی چاہے کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، میرے بھائیو اس سے غلطی کا ہونا عین ممکن ہے، وہ امتی ہے نا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ تقلید کا ایک نیا لفظ ایجاد کیا گیا، اسے مسلم سوسائٹی میں لانچ کیا گیا، اور پھر تصور یہ دیا گیا کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے بعد کسی ایک امام کا فالورز ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، کہ آپ کسی ایک امام کے جو ہے وہ مقلد بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، جبکہ اگر علماء سے بات کریں، جو بڑے لیول کے علماء ہیں، اگر ان سے بات کریں کہ یار یہ کیسی عجیب اصطلاح آپ نے گھڑ دی ہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی تیسری چیز بھی ہے کہ جس کو ماننا اور بغیر کسی دلیل کے ماننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو وہ تو جو سمجھدار ہیں، جو راسخ العقیدہ ہیں، راسخ العلم ہیں، وہ تو کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن عوام میں یہ بات مشہور کر دی گئی، تو میرے بھائیوں اس وجہ سے آج حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو آپ دیکھیں نا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف ہونا بھی نہیں تھا۔ اور میرے بھائیوں اگر اختلاف ہوتا بھی تو ائمہ کے اپنے زمانے میں ہوتا، اس وقت فرقے بن جاتے،
جبکہ امام ابو حنیفہ موجود ہیں، امام احمد بن حنبل موجود ہیں، شافعی موجود ہیں، حنبلی مالکی موجود ہیں۔ اختلافات ہوتے تو اس وقت ہو جاتے، مسلک بن جاتے اور اپنے اپنے کی تقلید شروع ہو جاتی، اس وقت ہوتا تو سمجھ بھی آتی کہ شاید یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں۔ اس وقت نہیں ہوا، اور ائمہ نے ہونے نہیں دیا، اماموں نے۔ اس کی بڑی دلیلیں آپ سن چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اس معاملے میں کیا رد عمل آیا جب ان کی بات کے سامنے، جب اللہ کے رسول کی بات کے سامنے ان کی بات لائی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جب میری بات کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں میری بات آ جائے تو میری بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اور اللہ کے رسول کی بات لے لو۔ امام مالک کے سامنے بات آئی تو یہی فرمایا، لا تقلد مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ، کہ نہ مالک کی تقلید کی ضرورت ہے، نہ شافعی کی، نہ حنبلی کی، نہ اوزاعی کی، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ خذوا من حیث اخذوا، دین کو وہیں سے لو جہاں سے اماموں نے لیا ہے۔ اماموں نے کہاں سے لیا ہے؟ اللہ کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے، تو تم بھی وہیں سے لو جہاں سے اماموں نے لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نقصان یہیں پہ ہوا ہے ہمیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے ایک تیسری پاور کو بھی ماننے کا فیصلہ کیا کہ نہیں، کوئی تیسرا بھی ہے جس کی بات اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کی بات بھی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے ماننی ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بات سمجھیں، یہ انتہائی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے مسلم امہ میں، بہت بڑی مسٹیک ہے، اور جتنے اختلافات ہیں آج امت میں موجود، سب کی یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت چھوٹ دے دی گئی، ورنہ دیکھیں نا کیا اختلاف کی گنجائش رہتی جب اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں ہیں، اللہ ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، جس کے ہم فالورز ہیں، جس کے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کتاب بھی قرآن مجید کی صورت میں ایک ہے، دین بھی ایک ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں، تو پھر اس میں اختلاف کون سا رہتا؟ اور دین میں کوئی بات چھپی بھی نہیں رہی۔ میرے محبوب پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی صورت میں موجود ہے، کم و بیش 1,40,000 حضرات صحابہ موجود، اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا، الا هل بلغت، او مجھے سننے والوں 1,40,000 میرے ساتھیوں صحابہ کرام، کیا میں نے دین صحیح معنوں میں تمہیں کنوے کر دیا، تم کو پہنچا دیا، صحیح معنوں میں کوئی بات چھپائی تو نہیں؟ یہ بہت مشکل صورت ہوتی ہے میرے بھائی، بہت بڑے امتحان، کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو آپ کی ساری زندگی ہی میں کہتا ہوں کہ ایسی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلی دعوت دینے گئے تو اس وقت بھی پیارے محبوب پیغمبر نے اپنی 40 سالہ زندگی مکہ والوں کے سامنے پیش کی اور فرمانے لگے، لبثت فیکم عمرا، اے مکہ والو، ایک نہیں، دو نہیں، 40 سالہ زندگی جس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، ساری زندگی کی 40 بہاریں تم میں گزاری ہیں، بتاؤ تو صحیح مجھے کیسا پایا تم نے؟ یہ اتنا مشکل سوال ہے، اتنا مشکل سوال ہے کہ میرے بھائیوں، اگر 10 لوگوں کے مجمع میں یقین جانے ہم، اور وہ بھی اپنی برادری کے مجمع میں، اگر 10 لوگوں میں کھڑے ہو کے یہ بات کہیں نا تو ان میں سے 8 ہمارا گریبان پکڑنے والے ہوں گے، اور یہاں پورا قبیلہ، پورا خاندان موجود ہے میرے پیارے محبوب کا،
اور فرمایا او میرے خاندان والوں، قبیلے والوں، 40 سال زندگی تم میں گزاری، کیسا پایا مجھ کو؟ اور کیا جواب ملا تھا؟ مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا تھا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ اے محبوب پیغمبر، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہزاروں بار آپ کا تجربہ کیا گیا، آپ کو آزمایا گیا، آپ کو پرکھا گیا، لیکن آپ میں سوائے سچائی کے کچھ نظر نہ آیا۔ تجربہ کیا، جربناک کے الفاظ ہیں، دیکھا نہیں، تجربہ کیا، کیمرے لگا کے بیٹھے رہے، کونوں میں چھپ کے، گلیوں میں چھپ کے آپ کا لڑکپن اور جوانی ہم نے دیکھی کہ کہیں تو اس میں کوئی عیب نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم آپ میں بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی تک آج تک 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ سٹیٹس ہے، یہ ہوتی ہے، یہ کردار ہوتا ہے کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آج دوسرا موقع ہے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری خطبہ حج ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں بھی یہی الفاظ فرمائے، اللہ اکبر، اور جواب بھی سیم۔ 1,40,000 لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرمانے لگے، الا هل بلغت، اے مجھے ماننے والوں، میرے فالورز، میرے چاہنے والوں، 23 سالہ زندگی کا یہاں چھوڑ، 40 سال اور یہاں 23 سال جو اوپر والی، الا هل بلغت، کیا میں نے جو مجھے میرے رب کی طرف سے پیغام ملا تمہارے تک پہنچایا کہ نہیں؟ یہ اتنا حساس سوال تھا، بہت مشکل سوال تھا، لیکن حضرات صحابہ نے اتنا آسان جواب دیا اس کا بھی کہ پیارے نہیں، قد بلغت وعدیت، اللہ کی قسم محبوب پیغمبر آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی چیز چھپی رہ ہی نہیں گئی جو آپ نے بیان نہ کی ہو۔ عمر بھائی ہو نا کہ کوئی چیز چھپ گئی تھی تو بعد میں کسی کو پتہ چل گیا، اللہ اکبر، تو پھر کیوں اختلاف ہو، پھر فرقوں میں کیوں بٹا جائے؟ ہر اصول میرے اللہ رب العزت، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید آج کی ہماری اسی صدی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، نازل 1450 سال قبل ہوا، لیکن آج جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ آج ہی کے مسائل دیکھ کے میرے رب نے ایک ایک آیت کو نازل کیا ہے۔ آج ان اختلافات میں جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ان کا حل میرے اللہ نے اتنا پیارا ہمیں بتایا، اتنا پیارا ہمیں بتایا تھا، کاش ہم اس کو سمجھ لیتے، کاش ہم اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے کہ یہاں سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں تقلید کی، وہیں دیکھ لیتے کہ اس کا حل بھی موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا کائنات والو، مسلمان ہونے کے ناطے تم پر لازمی اور واجبی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرو۔
اور تیسری کس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے؟ اولی الامر کی۔ اور اولی الامر میں کون ہے؟ سب سے پہلے ایک گھرانے کا بڑا، ان کا باپ، پھر اپنی سوسائٹی میں بڑا استاذ، پھر اپنی مسجد کا امام خطیب، پھر اوپر جاتے جائیں وقت کا حکمران، ان کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن ان کی اطاعت باپ سے لے کر لیڈر حکمران تک، ان کی فرما برداری جو ہے، ان کی بات ماننی، یہ مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے، مشروط ہے یہ کہ کب کرنی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ جب تک وہ حکمران سے لے کر گھر کے حکمران والد تک، جب تک وہ اپنا فتویٰ، اپنا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق دیتے رہیں، تم ان کی بات مانتے جاؤ۔ جس دن قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کریں، نافرمانی کر دو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یوں تو نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کی تو اطاعت کی جائے لیکن رب کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق کو آپ راضی کرنے لگیں، رب بے شک ناراض ہوتا پھرے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے یہ بغیر، یہ مشروط نہیں ہے، یہ آپ نے ہر صورت میں کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن اس کے بعد جس کی بھی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے، وہ مشروط ہے، وہ اسی صورت میں ہوگی کہ اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے ساتھ موافق ہے، مماثلت رکھتی ہے، ایک ہی ہے، ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر دونوں میں اختلاف ہے، یہ بات بھی میرے رب نے اسی آیت میں بیان فرمائی کہ اگر اختلاف آ جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ کی قسم یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں آپ کو یہ باتیں سمجھائے گا۔ میرے بھائیوں توجہ سے سنیں، اتنے کھل کے، اتنے بڑے سٹیج پہ اتنی واضح باتیں کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے بھی لوگ آئیں گے اور بھی آئیں گے، لیکن بہت سارے مصلحتوں کا شکار ہو کے اصل بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر ہمارے مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، حدیث میں رکھا ہے، اگر ہم اسے سنجیدگی سے لیں، توجہ سے لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اختلاف آ جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف آ جائے تم میں اور تمہارے باپ میں، اولی الامر کی بات ہے نا، میں نے سارے آپ کو اولی الامر بتائے کہ کون کون سے ہیں۔ اگر اختلاف آ جائے باپ بیٹے میں، اختلاف آ جائے امام اور مقتدی میں، اختلاف آ جائے استاد اور شاگرد میں، اختلاف آ جائے حکمران اور رعایا میں، اختلاف آ جائے امام اور مقتدی میں، اختلاف آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ جو کہ لامحالہ اختلاف تو آ ہی سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، میں قربان جاؤں اپنے رب کے ان الفاظ پہ، ایک ایک لفظ پہ مجھ جیسی ہزاروں جانیں قربان۔ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کائنات والو جب بھی تم میں کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو تم اپنی اس بات کو لے کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ آ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے اس اختلاف کو لو اور آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی کٹہرے میں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑے کرو اور قرآن اور حدیث کو اپنا جج اور منصف بنا کے ان سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
ایک طرف امام کی بات آ گئی ہے، ایک طرف میرے استاد کی آ گئی ہے، ایک طرف جناب وقت کے حکمران کی آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ مثالیں دیتا ہوں، ایسے بات شاید سمجھ میں نہ آئے۔ اختلاف پیدا ہو گیا، دونوں وقت کے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ میں اور امام شافعی میں، امام احمد بن حنبل میں اختلاف پیدا ہو گیا جی کہ جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، سورہ فاتحہ۔ یہ منہجی باتیں اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اختلاف پیدا ہو گیا جی، دونوں طرف بڑے بڑے امام ہیں، ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور ایک طرف امام شافعی ہیں، بڑے بڑے امام ہیں۔ اب اختلاف ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام شافعی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب یہ اختلاف ہو گیا نا، اور دونوں بڑے بڑے لوگ ہیں جناب، امام ابو حنیفہ کے بھی لاکھوں میں ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، امام شافعی کے بھی لاکھوں میں چاہنے والے ہیں۔ اب میں اور آپ بیچ میں ویسے الجھ گئے، یہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ ائمہ نے بھی کیا کیا، جب اختلاف آیا تو میرے بھائیوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، ان تینوں نے اور انہوں نے اپنی وہی اس آیت کے پیش نظر اپنی بات اللہ اور اس کے رسول کے کورٹ میں ڈال دی، قرآن و حدیث کے سامنے پیش کر دی، اپنے آپ کو بطور ایک کٹہرے میں کھڑے کر کے یہ بات وہاں پیش کر دی گئی کہ جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو جناب بخاری سے، مسلم سے، ابو داود سے حدیث کے انبار لگ گئے، اور ایسی ایسی صریح حدیثیں بھی اللہ کے رسول کے فرمان ملنے لگے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ چاہے کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی مقتدی ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت کی صورت میں، نماز چاہے نماز جنازہ ہو یا فرض ہو، مستحب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا۔ اب دیکھیں جھگڑا ختم، کوئی لڑائی رہی نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، دو ائمہ کا اختلاف تھا، اللہ کے رسول کے فرمان آ گئے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا، یہ حدیث کے راوی ہیں، کہ ابو ہریرہ ایک طرف قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ آ گیا ہے، تو یہ ٹکراؤ کیوں آ گیا بیچ میں؟ کہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ تم نے سورہ فاتحہ ہر صورت میں پڑھنی ہے، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو۔ تو ابو ہریرہ چونکہ اس حدیث کے راوی تھے، تو پھر انہوں نے یہ ساری تشریح بتائی، یہ سمجھایا کہ اقرأ بها فی نفسک، کہ یہ حدیث کوئی تمہیں شور مچانے کا تو نہیں کہہ رہی، اس میں تو اللہ کے رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھو صحیح لیکن دل میں پڑھو، اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں آئے گا۔ فاستمعوا کا مطلب ہے کان آپ کے امام کی طرف لگے ہوں، زبان سے دل میں الفاظ کی ادائیگی پہ کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسئلے کا حل ہو گیا، اب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب بھی اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام نہ پڑھے، حدیث ملنے کے باوجود، اس کی اپنی مرضی۔ رفع الیدین کی بات آئی، جھگڑا ہو گیا ائمہ میں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جی رفع الیدین نہیں ہے، خاص کنڈیشن میں تھا، منسوخ ہو گیا۔ اب ایک طرف تین امام ہیں، تینوں کہتے ہیں رفع الیدین ہے۔ اب لڑائی ہو گئی، کورٹ بات پیش ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں، اللہ اور اس کے رسول کی کورٹ بات پیش ہو گئی کہ اللہ اور اے اللہ کے رسول محبوب پیغمبر کدھر جائیں ہم؟ ایک طرف بھی بہت بڑا امام ہے، دوسری طرف تین امام ہیں، کیا کریں؟ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں؟ رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی، نماز شروع کرتے ہوئے بھی، 2 رکعتوں کے بعد بھی۔ اللہ اکبر، جب بخاری سے ہی شروع ہوئے تو تقریباً کوئی 50 کے قریب تو حدیث میرے بھائیوں، یعنی یہ ایک بخاری نے ہی صرف نقل کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں فرمان ملنے لگے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ جب اللہ کے رسول نماز شروع کرتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب محبوب پیغمبر رکوع میں جاتے پھر بھی رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اسی طرح رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی رفع الیدین کرتے، اور اسی طرح جب اللہ کے رسول 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے پھر رفع الیدین کرتے۔ حدیثیں مل گئی، ہم باہر لگ گئے۔ تو میرے بھائیوں کوئی اختلاف رہا کہ اب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں اپنی ساری زندگی کا یہ ہمارا حل ہے، یہ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، معیار ہے جو ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے دیا، پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے دیا ہے کہ زندگی میں جب بھی کبھی اختلاف ہو جائے، مجھے آپ بحیثیت خاص کسی مسلک سے وابستہ ہو کے نہ سنیں، میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں تو مسالک سے ہٹ کے دعوت دیتا ہوں، اجتماعیت کی دعوت دیتا ہوں میرے بھائیوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور مطیع ہونے کے ناطے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، اگر نہیں حق بتاؤں گا آپ تک نہیں پہنچے گا تو کل آپ کا ہاتھ ہوگا، میں غریب کا گریبان ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ اس لیے باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جھگڑا جہاں کہیں دیکھو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو وہ بات پیش کر دو اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں۔ قرآن و حدیث، آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر پیش کرو، اللہ کی قسم زندگی کا ہر حل مل جائے گا۔ یہ طلاق کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، طلاق کا مسئلہ، جھگڑا پیدا ہو گیا کہ جی ایک مجلس میں 3 بار طلاق کہا تو طلاق ہو گئی، جی تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ اب دوسرے جھگڑا کرنے والے یہ ہیں کہ نہیں جی ایک مجلس میں اگر 10 دفعہ بھی 100 دفعہ بھی طلاق کہے گا تو وہ ایک ہی ہوگی۔ اب یہ دونوں جھگڑے ہو گئے نا جی، ایک طرف یہ کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3، اور دوسری طرف کہتے ہیں 100 بھی ایک مجلس میں کہے گا تو وہ ایک ہی ہے۔ اب یہ جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اب ہم نے یہی بات ہم لے گئے قرآن و حدیث کے پاس۔ صحیح مسلم میں میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں اگر وہ 3 دفعہ بھی 10 دفعہ بھی طلاق دے گا تو وہ ایک ہی ہوگی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اب کوئی اختلاف کی گنجائش باقی رہ گئی؟ مسلمان ہونے کے ناطے کسی میں یہ جرت ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو وہ کہے نہیں جی یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے؟ یہ کسی میں جرت ہے؟ امتی ہونے کے ناطے کوئی جرت نہیں ہے میرے بھائیو۔ الغر زندگی کے ایسے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں آپ یہ آج مسئلہ نماز ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، اللہ کی قسم آج ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے نا جی، اور میرے بھائی یہ شاید کوئی فتویٰ نہ دے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ لیکن یہ کیوں سوال کرتے ہو؟ 1000 روپے کی چیز خریدنے جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم ایک سوٹ ہی خریدنے جاتے ہیں تو میرے بھائیو ہم 10 دکانوں پہ پھرتے ہیں، ایک پہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ کرنڈی 1 نمبر نہیں ہے جی، یہ 2 گوڑا بوسکی نہیں ہے جی، یہ جناب اس میں بر آ جاتی ہے جی۔ 10 دکانیں ہم پھریں گے کہ پیسے دینے یار چیز اچھی ملنی چاہیے۔ تو ایک دنیا کی چیز خریدنے کے لیے ہماری توجہ اتنی ہے، اور دین میں ہم یہ کہہ لیں کہ جی ہو تو جاتی ہے نا جی نماز، اور میرے بھائیوں ویسی کیوں نہیں بناتے جیسی اللہ کے رسول کی نماز تھی یار؟ اس طرح کی نماز کیوں ہم نہیں بناتے کہ جو حضرات صحابہ کی نماز ہے؟ میرے بھائیوں ہم دعوے سے کہتے ہیں، اگر یہ کسی کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر نے، حضرات صحابہ نے اپنی ساری زندگی جو نماز پڑھی ہے وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ آپ کی ایک نماز بھی اللہ کے رسول کی نہ کسی صحابی کی رفع الیدین کے بغیر نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی احادیث کا مجموعہ ہے۔ آپ اگر دوسری طرف آپ کو ایک حدیث ملتی ہے وہ بھی کوئی اور بات سمجھانی تھی تو سمجھ اور آ گئی، لیکن میرے بھائی اصل جو حدیث ہیں، دوسری طرف ہزاروں حدیث ہیں، وہ ہم ایک حدیث کے پیچھے کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ ہمیں جب بھی اختلاف ہو، جب بھی لڑائی ہو، جب بھی جھگڑا ہو تو اپنے آپ کو پیش کر دیں قرآن و حدیث پہ، انشاءاللہ جو فیصلہ آپ کو ملے گا وہ مناسب ہوگا، بہتر ہوگا، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔